روح گئی آدم کے بدن میں. اب آدم بن گیا دو چیزوں کا مجموعہ, ایک جسم ایک روح. جسم بنایا اس نے عناصر اربع سے, مٹی, پانی, آگ, ہوا سے, چار عناصر سے بنایا. روح کس سے بنائی؟ روح کے لیے یہ چاروں عناصر ہے ہی نہیں, کیونکہ روح کثیف ہے, روح لطیف ہے, بدن کثیف ہے. بدن نجس ہو سکتا ہے, روح نجس نہیں ہوتی. اب اس نے جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا تو دو چیزیں زمین پر آ گئی, ایک بدن ایک روح. دونوں میں آپس میں بڑی ضد ہے. بدن اور روح اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ دونوں ضد ہیں. جیسے سورج اور چاند اکٹھے نہیں ہو سکتے, دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے. بدن اور روح ضد ہیں, کیونکہ بدن کثیف, روح لطیف. بدن نظر آنے والا, فزیکل ورلڈ میں رہنے والا, روح میٹا فزیکل, نظر ہی نہیں آتی. اب اس نہ نظر آنے والی چیز کو نظر آنے والے بدن میں رکھنا تھا. اب یہاں درمیان میں کوئی ایسا ضبط چاہیے تھا جو دونوں کو کنٹرول کر سکے. اب خدا نے یہاں نفس کو پیدا کیا. جب خدا نے نفس کو خلق کیا تو نفس آدھا بدن جیسا ہے, آدھا روح جیسا ہے. روح اوپر سے آئی, بدن یہاں سے ہے. بدن کے سارے عناصر زمینی ہے, روح کے سارے عناصر نوری ہے. ہر چیز اپنے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. اس لیے جیسے ہی انسان مرتا ہے روح اوپر کی طرف جاتی ہے, بدن زمین پہ چلا جاتا ہے. بدن مردہ ہو جاتا ہے, روح چلی جاتی ہے. موت نہ بدن کو آتی ہے نہ روح کو آتی ہے. روح زندہ رہتی ہے, بدن پہ موت نہیں. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا, کان ہے سن نہیں رہا, زبان ہے بول نہیں رہا, ہاتھ ہے چھو نہیں رہا. اب بدن میں حرکت کیوں نہیں ہے؟ روح چلی گئی. روح کیسے چلی گئی؟ نفس کو موت آ گئی. اب جس نے روح اور بدن کو آپس میں جوڑا ہوا تھا اسے نفس کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مجھے عبادت کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہے. اب روح عبادت نہیں کرتی, روح شعور دیتی ہے. عبادت کی ترکیبات بدن کرتا ہے, وضو بدن کا, مسح بدن کا, تکبیرۃ الاحرام بدن کو, روزہ رکھے گا تو بھوک کے اثر بدن کو, حج کرے گا تو چکر اور طواف بدن کو. یہ ساری چیزیں بدن کر رہا ہے. بدن عبادت کر رہا ہے, لیکن روح اس کے اندر جو ہے وہ بدن کو شعور دے رہی ہے. بات بالکل تقریر داد سے بے نیاز ہے, لیکن اگر آپ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں, اب خدا نے انسان کی کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے اسے 5 حصے عطا کیے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ. 5 چیزوں کے ذریعے کسی بھی چیز کا, انسان کا علم اس کا اندر کا علم نہیں ہے. یہ باہر جتنی چیزیں ہیں یہ علم نہیں ہے, یہ معلومات ہے. ابھی تک دنیا یہ واضح نہیں کر سکی کہ علم میں اور معلومات میں فرق ہے. انفارمیشن اور ہوتی ہیں, نالج اور ہوتی ہے. تو کبھی بھی معلومات کے سہارے علم کو چیلنج نہ کرنا, کیونکہ میں نے معلومات والوں کو علم کے دروازے پہ آتے دیکھا ہے. کسی علم والے کو